अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज करियर काउंसलिंग सेशन के दौरान एक बच्चे ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। वो सवाल था कि दुआ कैसे मांगे। मुझे बड़ा अजीब इसलिए लगा कि एक बहुत बेसिक फंडामेंटल स्किल है जो बाय बर्थ आपको वदियत कर दी गई है और ये आपको आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती और आप 40-45 साल की उम्र में भी ये पूछ रहे हैं कि दुआ कैसी मांगी जाए, तो बड़ी हैरानगी होती है इस बात के ऊपर कि बाकी ज़िंदगी आपने बगैर दुआ के कैसे गुजार दी। देखिए, दुआ कहते हैं डिस्कशन को, दुआ कहते हैं राज और न्याज को, दुआ कहते हैं अपने दिल की और मन की बात किसी और को पहुंचा देने को। दुआ कहते हैं कि अपना आप किसी और से आप शेयर कर सकें। जो बच्चे मोहब्बत करते हैं ना और रात भर वो नाइट पैकेजेस के ऊपर बात करते रहते हैं, उनको कहीं से ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती ये मालूम करने के लिए कि रात क्या बात करनी है। बातें खुद ब खुद निकल के आती रहती हैं। जिससे आप बात कर रहे हैं ना, असल ये होता है कि आप उसको जानें, उसको पहचानें, उसके बारे में जानकारी रखें। जब तक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत नहीं करते, जब तक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जानते नहीं हैं, जब तक आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, जब तक आप उनसे उनसियत पैदा नहीं करते, दुआ मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो रटी रटाई दुआएं होती हैं, हम मांगते हैं, ये नहीं पता होता क्यों मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। कबूल हो गई तो क्या होगा, कबूल नहीं हुई तो क्या होगा। फिर जाहिर बात है उन दुआओं का इतना असर भी नहीं होता और ज़िंदगी के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट उनका नज़र आता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मोहब्बत करनी है। उसके बाद फिर जो समझ में आए या ना आए, जो चाहे मांग लीजिए। देखिए, जो बच्चा होता है ना छोटा सा, उस बच्चे को माँ बाप को ज़्यादा बातें समझानी नहीं पड़ती और कुछ नहीं होता, वो मुंह सोर के रोना शुरू कर देता है और माँ को एग्जैक्टली पता होता है कि बच्चा क्या मांग रहा है, किस चीज़ की जिद कर रहा है, किस चीज़ की वजह से तकलीफ में, और वो आके उसका मदावा कर देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनके पास जाएं और उनसे मांगें और आप खाली लौटा दिए जाएं। मांगना नहीं आता, गलत चीज़ मांग रहे हैं, वो उस वक्त आपके लिए सही नहीं है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप खाली नहीं लौटाए जाते। आप दुआ उससे मांगते हैं, बात उससे करते हैं जिस पे आपका भरोसा हो, जिस पे आपका ट्रस्ट हो, जिस पे आपका यकीन हो, जिस पे आपको ये पता हो कि सामने वाला दे सकता है। फकीर मालदार से ही पैसा मांगता है ना, वो बराबर हो गए खड़े हुए फकीर से क्यों पैसे मांगेगा। अल्लाह सही खुद कहते हैं कि मुझसे आओ और मुझसे मांगो, और मैं इस बात को पसंद करता हूं कि तुम मुझसे मांगा जाए, और मेरे इख्तियार में है जो कुछ भी तुम मांग रहे हो, मेरे इख्तियार से बाहर नहीं है, और मेरी कुदरत में है जो कुछ भी तुम मांग रहे हो, मेरी कुदरत से बाहर नहीं है। वो खुद बुलाए मांगने के लिए, उनके पास वो चीज़ मौजूद हो, आप मांगने के लिए उनके कहने पे चले जाएं और वो ना दें। ऐसा तो भाई दुनिया में कोई नहीं करता। मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं कि आप मेरे घर पर आइएगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप कहीं दूर से मेरे पास मिलने के लिए घर पे आके खाना मांगते हैं, फिर मैं बोलूं जी मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो आपको खाना नहीं दूंगा, तो बड़ी कमजरफी की बात होगी ना कि मैंने आपको खुद बुलाया, खाना मेरे पास मौजूद है, टाइम मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूँ और फिर आपको ना दूं, तो बड़ी तंग दिली की बात होगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तंग दिल नहीं है। आपको नहीं मांगना आ रहा ना, आप लिख लीजिए, खत लिखते ना जैसे, तो खत लिख लीजिए, मेरे प्यारे अल्लाह साईं, यू नो व्हाट, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, दैट हैपेंड, आज ये हुआ, आज वो हुआ, सुबह ये हुआ, नाउ आई एम फीलिंग लॉस्ट, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूं, तो मेरी मदद कर दीजिए। अब उस खत को तारीख डाल दीजिए उसके ऊपर, ताकि साल डेढ़ साल बाद उसको खोल के पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि किस हद तक वो कबूल हो चुका है। और उसको जुज़दान में, कुरान शरीफ में, सिपारे में, किसी भी कबर्ड में, दराज में कहीं भी फोल्ड करके डाल दीजिए। इससे बड़ा अच्छा कैथारसिस होता है, आपको समझने का मौका मिलता है। मुंह बसोर के बैठ जाइए, कुछ समझ में नहीं हो रहा, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो शेयर कर सकते हैं ना अल्लाह साईं से, तो हाथ उठा दीजिए और हाथ उठा के दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह साईं ये प्रॉब्लम हो गई है, अब बता मैं क्या करूं, मेरे पास का कोई भी सोल्यूशन नहीं है,
اے اللہ سائیں تو سب کی دعا قبول کرتا ہے. دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں, میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. جس شخص سے دنیا میں محبت کی اس نے مجھے یوز کیا. جس شخص سے محبت کی اس نے کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اس میں سے نکالنا چاہا. تو محبتیں اناؤں کی تھی, مفاد کی تھی, مطلب پرستی کی تھی, اور زندگی کے 43 سال اس میں ضائع ہو گئے. اب دیکھ میں سب سے دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا, در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے پاس آیا ہوں. تو مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. میں تجھ سے محبت کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں اس کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن تو مجھے قبول کر لے. اللہ سے میں تو گناہ کے اندر بھی توحید کا خیال رکھتا ہوں. صرف تو ہی اللہ ہے, کوئی اور اللہ ہوتا تو گناہ اس کا کرتا, ثواب تیرے پاس کرتا. گناہ بھی تو صحیح تو ایک راستہ ہے, تو صحیح تو ایک واسطہ ہے, تیرا ہی تو گناہ کرتا ہوں. ندامت ہے, جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ گناہ کر لیتا ہوں. تیری ستاری کی چادر نے آج تک ڈھانپا ہوا ہے, تو آگے بھی اللہ میاں آسانی والا معاملہ کریو, مجھے رسوا نہ کیجیو. آپس کی باتیں میرے اللہ ہم آپس میں سولو کر لیتے ہیں, لیکن زندگی میری آسان کر دے. یہ زندگی اگر میں اسی چکر میں بتا دوں پوری کہ پیسے کہاں سے کمانے ہیں, رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے, تو تجھ سے بات کرنے کا ٹائم کب ملے گا؟ تیری چاہت کا مختصر موسم رزق کی جستجو میں بیت گیا. اب صبر نہیں ہوتا اللہ. بچوں کو اگر اس کے ماں باپ کے سامنے کوئی مارے تو بچہ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں بولتا, وہ صرف ماں باپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے. اسے پتا ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. بلی کے بچے کو بلی کے سامنے مارے تو بلی بھی آ کے منہ نوچ لیتی ہے, فاختہ سانپ سے لڑ جاتی ہے. تو رب کریم ہے میرے مالک, روز کوئی آتا ہے ڈھس لگا کے چلے جاتا ہے. وہ بچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں نا, بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے, لیکن پھر فوراً بعد سے واپس آ کے اس کے اوپر نا کوئی روئی, کوئی پٹی, کوئی سنی پلاس لگا دیتے ہیں. اللہ سائیں زندگی میں دنیا روز انجیکشن اور ڈرپیں لگا رہی ہے, تو اب آ اور آ کی چیپی لگا. ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. اللہ سائیں آسانی کر, دیکھ مجھے رات نیند نہیں آتی. یہ دنیا کیا کہے گی کہ اللہ نے اپنے عبداللہ کا خیال نہیں کیا. اللہ میاں محبت پہ حرف آئے گا. اللہ سائیں دوستی کا بھرم قائم نہیں رہے گا. اللہ سائیں میرے پہ کرم کر, میری زندگی آسان کر. اللہ سائیں یہ روز لوگ آ کے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں, اور تو جانتا ہے مجھے ان کے جوابات نہیں آتے. مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا تو جواب کیا دوں گا خاک. اللہ سائیں میری مدد کر, جب تو سوال دے کے لوگ بھیج دیتا ہے تو جواب کا علم بھی عطا فرما, تاکہ ان کو کوئی گائیڈ کر سکوں, اور ان لوگوں کے صدقے میں تجھ سے کنیکٹ ہو سکوں. اللہ سائیں آپ کریم ہیں, آپ عظیم ہیں, اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے. کوئی مثال نہیں جو میں آپ کے پاس آپ کے لیے پیش کروں. اللہ میں تجھ کو تیری قسم دیتا ہوں, تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ دیتا ہوں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صدقے, اس محبت کے صدقے جو تو مجھ سے کرتا ہے. اللہ سے میں گناہ انجوائے نہیں کر پاتا. شروع کرتا ہوں تو تیرا خیال آتا ہے, گناہ کے بیچ میں بھی تیرا خیال آتا ہے, اس کے بعد بھی ندامت ہوتی ہے. گناہ تو بندہ کرتا ہی اسی لیے کہ اس سے کوئی اس کو لطف مل سکے, لذت اٹھا سکے. ایسے گناہ کا کیا فائدہ جسے بندہ انجوائے بھی نہ کر سکے. میرے بے لطف اور ادھورے گناہوں کے صدقے میرے مالک اپنی دوستی عطا فرما. جیسے سیلاب آتا ہے نا, اس طریقے سے میرا رزق کھول دے, اس طریقے سے علم کھول دے, اس طریقے سے تقوی کھول دے, اس طریقے سے اپنی دوستی کھول دے. واپس نہ آ سکو گے بتانا تو تھا ہمیں, تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھرا. اللہ سائیں آئی ایم فیلنگ لوسٹ. مجھے لگتا ہے کہ دوست بچھڑ گیا ہے, مجھے کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا. دیکھ مجھے تنہا نہ چھوڑ, کلہ نہ چھڑیو میرے ربا, کلہ نہ چھڑیو. یہ دنیا بڑی بڑی ظالم ہے اور بڑا ظلم کرتی ہے, عادتاً ظلم کرتی ہے. اللہ سے اب تو لوگ پیسے دے کے کال بک کراتے ہیں,
اور اس کے اوپر آگے ذلیل کرتے ہیں. اتنے بیچارے پریشان ہیں کہ پیسے دے کے ذلیل کر کے جاتے ہیں. تو آسانی کر، یہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں اور تو جانتا ہے کیوں پھنسا ہوا ہوں. میرا بڑا دل نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی شکل بھی دیکھوں اور بات بھی کروں. اب ذمہ داری ہے اللہ سائیں تو اس پہ کوئی آسانی والا معاملہ کر دے، تاکہ میں ان لوگوں کے صدقے، ان نیک لوگوں کے طفیل تجھ تک پہنچ سکوں، تجھے پا سکوں. اللہ سائیں لمبی چوڑی کوئی فہرست ہے ہی نہیں میرے پاس دعاؤں کی. کلم کل ایک دعا ہے، تو مل جا. اور تو مل گیا پھر کسی کا غم نہیں ہے. اور تو نہیں مل سکا پھر یہ ساری ڈگری اور یہ سارے پی ایچ ڈیز اور سارے سفر بیکار ہیں. ابھی دیکھا نا اللہ سائیں وہ کوئن کے جنازے کے اندر کیسے کیسے لوگ اور کیسی شان و شوکت، اور ڈبے کے اندر بند، کچھ نہیں کر سکتی. تو جب چاہے واپس بلا سکتا ہے، جب چاہے سب کچھ چھین سکتا ہے. میرے مالک ہم پہ رحم کر. 2023 بڑا کٹھن سال ہے پاکستان پہ. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اللہ سائیں ان کو ہم سے دور کر، ان کے شر سے ہمارے ملک کو بچا میرے مالک. اللہ سائیں تجھ سے ملنا جو ہے وہ اصل ہے، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں سب بیکار ہیں، سب لغو ہیں اور بے معنی ہیں. ان تمام بے معنی چیزوں کے پیچھے لگ کر ہم ہماری نسلیں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں. کسی کو بچی کے نہ ملنے کا غم ہے، کسی کو رزق کی کمی کا رولا ہے، کسی کو پریشانی بیماری کی ہے، کسی کو ملک کھائے جا رہا ہے، کس کو پریشانی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، کسی کو دکھ اس بات کا ہے کہ اسحاق ڈار واپس کیوں نہیں آ رہا، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، کسی کو اور پریشانی ہے. اللہ سائیں آپس کی بات کریں. لوگ تجھے بھول گئے، کسی کو اب تیرا غم نہیں ہے، کسی کو اب تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی غم نہیں ہے، کسی کو تیرے قرآن کا، تیرے کہے کا بھی غم نہیں ہے. اللہ سائیں ہمارے ملک میں تو لوگوں کی پریورٹی کی لسٹ سے نکل چکا ہے، آخر میں بھی نہیں ہے. دین مذہب کچھ نہیں پتا، پیسہ ایک مذہب رہ گیا ہے جس کو ہم سب کے سب پوچھ رہے ہیں. اور ڈر لگتا ہے اللہ سائیں تیرا عذاب آئے گا تو اس میں نہ مارا جاؤں باقی لوگوں کے ساتھ. اللہ سائیں ہم دوستی کر لیتے ہیں، دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں. میرے لوگوں پہ رحم کر، میرے ملک پہ رحم کر. دیکھ اگر تو نے رحم نہیں کیا نا تو کوئی کائنات کی طاقت نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو ڈوبنے سے بچا سکے، مرنے سے بچا سکے. ہم لوگ کسی لڑکے سے بچھڑ جائیں تو اس کا غم مناتے رہتے ہیں سالوں تک. تو اس سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، یہ بات کہ تجھے بھول گئے، یہ بات تک بھول چکے، اس کے باوجود تیرے پاس پلٹ کے واپس نہیں آتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے، دعا کیسے مانگے. اللہ سائیں زندگی گزرے کیسے تجھ سے مانگے بغیر. جو حضور یہ کہ تو دیکھ رہا ہے، تو ساتھ میں ہے، تو سن رہا ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ سائیں، یہ بڑی لذت ہے. یہ لذت ایک دفعہ زندگی میں ہر مسلمان کو ضرور چکھا، ہر پاکستانی کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور دے. لوگ ان لذتوں سے ناآشنا ہیں اور پھر وہ لذتیں تلاش کرتے ہیں کسی اور چیز میں، فلم میں، مووی میں، نیٹ فلکس میں، لوگوں کو ذلیل کرنے میں، لوگوں کو تنگ کرنے میں، لوگوں پہ ظلم کرنے میں. اللہ سائیں ایک دفعہ تو لذت دینا اپنی دوستی کی، اپنی آشنائی کی. اللہ سائیں یہ لوگ سنتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں مجھے، ان لوگوں کے صدقے مجھے معاف کر دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے میرے رب. اپنے عبداللہ کا خیال کر میرے اللہ، میرے مالک.
یہ دعائیں میں نے میرا دوست عبداللہ اس سے سیکھی ہیں، سوچا آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے اب اس میں کوئی ربط نہیں تھا، اس میں کوئی ایجنڈا بھی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی زیادہ مانگ بھی نہیں تھی. جب دل میں آئے، جو دل میں آئے اپنے رب سے کہہ دیا کریں. دل کی ہر بات جو آپ کے دل سے نکلتی ہے آپ کے رب کے لیے، آپ کے اللہ سائیں کے لیے، بس وہی دعا ہے. اور یہ دعا قبول ہو کے رہتی ہے. میرا دوست عبداللہ وہ بتاتا ہے کہ دعا قبول ہو کے رہتی ہے اور اللہ صاحب بھی قبول کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. سنت دعائیں وہ میں حزب الاعظم کتاب بتاتا ہوں، ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. معاف کرتا ہوں، یہ بلا وجہ کی معافی چاہتا ہوں، یہ بلا وجہ کی بے ربط ویڈیو لمبی ہو گئی. آپ لوگ مشکل سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب میرے لیے مسئلہ بنتا ہے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.